ناول حصار یار، رائٹر بائی رابعہ خان، قسط نمبر 7۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر کہا تو ولی نے سر جھکا لیا۔ اسے تو اب ایسی کسی بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا، وہ تھا بھی یا نہیں۔ اس کا ایمان ان سب باتوں سے اٹھتا جا رہا تھا۔ حویلی کی جانب واپس پلٹتے سارے راستے نیلی روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ کچھ باسی اسے مسجد کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ فجر بالکل تازہ تھی۔ اس نے مسجد کو نظر انداز کیا اور حویلی کی جانب بڑھنے لگا۔ آج اس کی فجر قضا ہو گئی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ۔ ہاں، اس کی نماز چھوٹ گئی تھی، اس سے جو کہ اس نے جان کر چھوڑی تھی۔ خدا کی وجود سے اس کا اعتبار اٹھنے لگا تھا اور اب سب کچھ دھول بنتا جا رہا تھا، سب کچھ۔ اس کا داخلہ اسکول میں دوبارہ ہو گیا تھا اور اس دفعہ اسے 9ویں جماعت میں داخلہ دلوایا گیا تھا۔ اپنے اسکول کے بچوں میں وہ خاصا بڑا بڑا سا لگتا تھا، کیونکہ اس کے 2 سال تو ویسے ہی ضائع ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ پڑھنے والے بچے اس سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ کلاس کے دوران بریک ہوا تو وہ بھی سب بچوں کے ساتھ کلاس سے باہر نکل آیا۔ باہر طویل راہداری کے آخری سرے پر مڑنے کے بعد ایک تنگ سی گلی تھی جس سے گزر کر کینٹین آیا کرتی تھی۔ اس نے بھی اپنے قدم کینٹین تک جاتے راستے پر موڑے اور پھر ایک ریلے کے ساتھ چلتا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا گراؤنڈ میں ایک جانب لڑکوں کا رش سا لگا تھا۔ اس نے نظر انداز کر کے قدم آگے کی جانب بڑھائے، مگر پھر گویا وہ برف بن گیا۔ کھلے میدان کی ایک طرف لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے اور اس سے آگے کی جانب درمیان میں ایک جالی کے آر پار 2 لڑکے بیڈمنٹن میں مگن تھے اور میدان کے اس طرف کرکٹ میچ ہو رہا تھا۔ مگر اب لڑکوں کے جم غفیر کے باعث اسے کہیں بھی میچ نظر نہیں آیا، مگر پھر اس کی نظر جھنڈ کے اس پار گرے لڑکے پر پڑی جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور اوپر سے لڑکے سے لاتوں سے بار بار منہ پر ضرب لگا رہے تھے۔ اس نے سر نفی میں ہلا کر گویا خود کو روکا اور پھر آگے بڑھتا گیا، تیز تیز قدموں سے، مگر پھر اسے برداشت نہ ہوا۔ دانت جما کے اسی تیزی کے ساتھ مڑا اور پھر لڑکوں کے بنائے حلقے تک پہنچا۔ وہ نیچے گرا تھا اور بختیار اس کے چہرے پر مسلسل اپنے جوتے سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اس کا خون کنپٹی میں ابلنے لگا۔ لڑکوں کے جھنڈ کو گویا چیرتا وہ مارنے والوں کے سر پر پہنچا اور پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بے اختیار ان پر پل پڑا۔ جو مار رہا تھا اس کو پیچھے شرٹ سے جھپٹا اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ لڑکا سوکھا سڑا سا تھا، اڑتا ہوا دوسری جانب گرا اور پھر گھسیٹتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کے دوسرے ساتھیوں کو دیکھا اور پھر جو بھی اس کے سامنے آیا اس نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ مار مار کر ان لڑکوں کا اس نے حشر بگاڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکے ادھر ادھر کراہتے ہوئے زمین پر لوٹ رہے تھے۔ اس نے نیچے گرے لڑکے کو ایک نظر دیکھا اور سب کے درمیان سے نکال آیا اپنے پیچھے سے اسے لڑکوں کے تالیاں بجانے اور اس کے حق میں کوئی نعرہ لگانے کی آواز آئی تھی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھتا گیا۔ دوسرے دن جب وہ اسکول آیا تو سب نامحسوس طریقے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کوفت سے سر جھٹک کر قدموں کو آگے بڑھایا۔ لوگوں کی نظروں کا مرکز بننا اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کلاس میں بھی سب کا یہی حال تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے لڑکے اسے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ کسی کو آئندہ اسے دیکھے گا تو وہ ان کو اسی طرح مارے گا، 1000 دفعہ مارے گا۔ وہ اپنے سامنے کبھی بھی ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ 9ویں جماعت میں ہو گیا تھا۔ بریک ہوا تو اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی کمی تھی یا وہ ذہین نہیں تھا، مگر اس نے اپنے حلقہ احباب انتہائی محدود کر لیا تھا۔ نہ ہونے کے برابر کوئی اس کے ساتھ رہتا تو اس کی کمزوری جان لیتا، اور یہ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا۔ اکیلا رہنا اس ساری اذیت سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ مگر پھر باہر نکلتے اس نے دیکھا کہ سامنے وہی لڑکے کھڑے ہیں جو کل اس سے پٹ چکے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا، راہداری میں موجود ہر لڑکا اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ایک لڑکا اس کے سامنے آیا، اس کی آنکھ پر زخم آیا تھا، نیلا جامنی سا زخم، اور آنکھ سوج کر گویا ذرا باہر نکلی تھی۔ اس نے بے تاثر نظروں سے اس کی آنکھ سے زخم کو دیکھا اور پھر اس سے دور پیچھے اس کے اور بھی دوست کھڑے تھے جن کے چہروں پر بھی اسی قسم کے نیل اور گہرے جامنی سے نشان تھے۔ کل تم نے ہمیں مارا، یہ بات سوچے بغیر کہ ہم 7-8 تھے اور تم ایک، یہ سارا اسکول، بلکہ یہ سارے لڑکے جو تمہارے آس پاس کھڑے ہیں، یہ سب ہم سے انگوٹھے سے پیچھے کی جانب کھڑے اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کیا، ڈرتے ہیں۔ اور تم نے ہمیں اتنی بے خوفی سے مارا، جانتے ہو انجام کیا ہوتا ہے ہم سے پنگا لینے کا؟ امیر باپوں کی بگڑی اولادیں تھی، مگر اس نے اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ اسے ان باتوں سے اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ 2 قدم اس نے آگے بڑھائے تو وہ لڑکا بے اختیار پیچھے ہوا۔ اس کے عین سامنے رک کر اس نے بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ مجھے پھنسانے سے پہلے تم اپنا جرم بتانا پڑتا، جو کہ تم بتانا نہیں تھا۔
مجھے پھنسانے سے پہلے تمہیں اپنا جرم بتانا پڑتا جو کہ تم نے بتانا نہیں تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا، چبا چبا کر کہا۔ اور تم جتنی دفعہ میرے سامنے کسی کو ایسے مارو گے تو میں بھی اتنی ہی دفعہ تمہیں ماروں گا، 1000 دفعہ ماروں گا۔ تمہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ آخر میں سر جھٹک کر سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ پھر اس دن کے بعد کبھی وہ لڑکے اس کے سامنے نہیں آئے، نہ کبھی دوبارہ انہوں نے کسی کو مارا پیٹا۔ اس دن سے اسے ایک بار سمجھ آ گئی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے کیوں بہتر ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ پر شیر ہو اور غرائے تو جواباً آپ بھی اسی طرح دھاڑیں، ان کا روب جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ یہ اس نے اس دن سیکھ لیا تھا۔ 1-2 دن بعد جب اس بات کو بھولنے لگے تو کلاس کے دوران وہ واش بیسن پر جھکا اپنا چہرہ دھو رہا تھا، جب کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ چہرے پر مندمل زخموں کے نشان لیے اور پیارا سا لڑکا بلا چھپا وہی تھا جسے اس نے اس دن بچایا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آستین سے چہرہ صاف کر سیدھا ہو گیا۔ آنکھیں اب تک رونے کے بعد سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ قدرے گلابی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور پھر ہاتھ میں پکڑا ٹشو اس کی جانب بڑھایا۔ جب اس نے ٹشو کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو بولا، باتھ روم میں چھپ کر جب روتے ہیں نا تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کی ہچکیوں کی بھی آواز باہر نہ جائے۔ کیا تمہیں کسی نے بنا آواز کے رونا نہیں سکھایا؟ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹشو لیا، پھر کوئی بات بھی کیے بنا سائڈ سے نکلنے لگا کہ اس دن کے لیے تھینکس۔ وہ رک گیا۔ پھر بھی تم نے انہیں ٹھیک طرح سے نہیں مارا۔ اب کیس نے ناسمجھی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ لوگ ابھی تک اپنی ٹانگوں پر سلامت چل پھر رہے ہیں اور جب ہنستے ہیں تو پورے دانت دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ٹانگ نہیں توڑی تھی تو دانت ہی توڑ دیتے کسی ایک کا۔ ہنستے ہوئے ایک ہول کتنا اچھا لگتا۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر بے اختیار ہنس دیا تھا۔ اتنا ہو رہا تھا تو خود کیوں نہیں مارا تم نے انہیں؟ وہ کندھے جھٹک کر کہتا باہر نکلا تو لڑکا اس کے پیچھے آیا۔ وہ اس سے 1-2 سال چھوٹا تھا۔ مجھے ایکشن دیکھنے کا زیادہ شوق ہے، وضاحت دی تو ولی نے رک کر اسے دیکھا۔ یہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تم کوئی لیمن ہو نہیں جو میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ میں اپنے راستے سے جا رہا تھا۔ تم کوئی لیمن ہو نہیں جو میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ لیمن ہو ایک کورین ایکٹر کا نام ہے۔ میں اپنے راستے سے جا رہا تھا۔ اس نے غالباً کسی کورین اداکار کا نام لیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا مگر لڑکا اس کے ساتھ ساتھ تھا اور پھر ایسے ہی ہونے لگا۔ وسکر نامی لڑکا اس کے ساتھ رہنے لگا۔ کبھی وہ اس کے برابر میں بیٹھ رہا ہوتا اور کہتا کہ یہ سیٹ تم نے خریدی تو نہیں ہے نا، سو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں، اگر تمہیں نہیں پسند تو تم وہاں دور اشارہ کرتا، مگر پھر خالی جگہ نہ ہونے کے باعث کہیں اور دیکھتا، نہیں وہاں، پھر مایوس ہو کر کہتا بلکہ تم یہیں بیٹھے رہو، مجھ سے مسئلہ ہے تو یہ کتاب رکھی ہے نا، اپنا چہرہ اس میں گھسا لو۔ مزے سے کہہ کر ٹانگ جھلانے لگ جاتا اور ولی صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ اگلے روز وہ اسی کے ساتھ چلنے لگا تو اس نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اس نے بھی اسی ڈھٹائی سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں تو اپنے راستے سے جا رہا ہوں، کوئی پرابلم؟ رک کر پوچھتا۔ ولی نے سر نفی میں ہلا اور آگے بڑھتا گیا۔ وہ کینٹین میں بیٹھا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا تو وہ دور سے اس کا نام لے کر زور سے چلا کر کے ہاتھ ہلاتا۔ وہ خفت سا آس پاس دیکھتا، نہیں یہاں کوئی اور ولی ہوگا، بڑبڑا کر سر جھٹکتا، مگر پھر وہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا ہوتا تو اس کی تیوری چڑھ جاتی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، تم بہرے ہو کیا؟ انتہائی خفگی سے کہہ کر اس کی کولڈ ڈرنک اٹھاتا اور غٹاغٹ اندر۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک دن اس نے سے پوچھ لیا۔ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری ممی کہتی تھی میں خود سب سے بڑا مسئلہ ہوں۔ بالکل ٹھیک کہتی ہیں وہ۔ اس نے بھی تڑخ کر کہا تو اسکر کا چہرہ بجھ سا گیا۔ وہ ہے نہیں تھی، 1 سال پہلے مر گئیں۔ کینٹین میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ رہتا ہوں، آہستہ سے وضاحت دی اور اپنا بیگ لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ اب کہ ولی اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ میدان کی ایک جانب قطار میں بنی سنگی بینچ میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے عین اوپر ایک درخت تھا جس کی شاخیں پوری طرح سے اس بینچ پر جھکی ہوئی تھیں، ایسے کہ اس پر بیٹھا انسان دور سے نظر نہ آتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ایم سوری، اس نے آہستہ سے کہا تو اسکر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک شرط پہ، اگر تم مجھ سے دوستی کر لو گے۔ اس نے ہاتھ بے ساختہ آگے بڑھایا تو اس نے پتہ نہیں کیسے وہ ہاتھ تھام لیا اور پھر اس کی اور اسکر کی دوستی کا آغاز ہو گیا۔ وہ انتہائی باتونی تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی قصہ وہ ولی کو سناتا رہتا۔ اور ایک تو اس کے وہ ڈراماز، یعنی کہ وہ بہت زیادہ ڈرامے دیکھتا تھا۔ اسے سب سے زیادہ کورین ڈراماز پسند تھے۔ کبھی کبھی ولی اکتا کر کہتا ڈرامے لڑکیاں دیکھتی ہیں اسکر۔ اس کی بات پر وہ برا مانے بغیر ڈھٹائی سے ناک سے مکھی اڑاتا۔ ایک ریسرچ کے مطابق ڈرامے دیکھنے والے لڑکے انتہائی ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ وہ ایستھیٹک سیٹسفیکشن کے لیے پھر کہیں اور نہیں جاتے بلکہ اپنی اس بہترین عادت کی وجہ سے اپنی تنہائی کا علاج خود کرتے ہیں۔
اور جو لوگ اس کی جانب تم کیا جانو تم کے جانو والی نظر سے دیکھ کر آنکھیں گھماتا اور پھر کہتا، یہ کہتے ہیں کہ ڈرامہ دیکھنا صرف لڑکیوں کا کام ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں ولی سر، کہ آپ نہایت ہی بیکورڈ اور پینڈو ہو۔ یہ ریسرچ بھی یقیناً تم نے ہی کی ہوگی۔ اس نے اچھا والا ابرو اٹھایا۔ بالکل کوئی شک؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہتا تو ولی نفی میں سر ہلاتا اٹھ جاتا۔ اس میں اسے کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ریسرچ اسے نے کی تھی۔ وقت آگے سے آگے گزرتا گیا، اس کے انگزائٹی اٹیک بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ کلاس سے گھنٹوں گھنٹوں غائب رہتا اور جب عسکر سے ڈھونڈتا تو وہ واش روم میں کھڑا روتا ہوا ملتا۔ اس کا ٹراما اتنا گہرا تھا کہ کبھی کبھی وہ چکراتے سر کی وجہ سے واش بیسن پر جھکا کیا کر رہا ہوتا تو عسکر پریشانی سے اس کے پیٹھ مسلتا۔ اس کا چہرہ دھلاتا، نڈھال سے ولی کو پکڑ کر میدان میں بنے بینچ تک لاتا۔ یہ اس کا تقریباً معمول تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگا۔ اٹیکس کم ہو گئے، اس نے سمجھوتا کر لیا۔ اور اگر اس وقت میں اس کے پاس عسکر نہ ہوتا تو واقعی زندگی اس کے لیے بہت مشکل ہو جانی تھی۔ حویلی کے حالات بھی اب کے سازگار جا رہے تھے۔ جب اسے اس کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تب سے بختیار اور نثار نے اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسکول ختم ہوا تو کالج آ گیا۔ کالج میں بھی وہ انتہائی کمگور سنجیدہ تھا، مگر عسکر ویسا ہی بیتونی تھا۔ کالج میں ہوتے ہر اسکینڈل کی خبر ہوتی تھی اسے۔ اس کی طبیعت کے لیے عسکر بالکل ٹھیک تھا۔ وہ بولتا تھا اور ولی سنتا تھا۔ کالج ختم ہوا تو جونی کا دور آ گیا۔ وہ بڑا ہوتا گیا۔ پھر ایک دن جب وہ چھت پر بیٹھا اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا تو اس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ امل اس سے 4 سال چھوٹی تھی اور اس وقت وہ فرسٹ ایئر میں تھی۔ وہ اس وقت شاید نہا کر چھت پر آئی تھی۔ حبس اور گرمی ہونے کی وجہ سے وہ شام کے اس پہر نہائی تھی۔ ولی چونکی ایک جانب رکھے جھولے پر بیٹھا تھا، اسی لیے اس نے ولی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تولیے سے بالوں کو آزاد کیا، پھر ایک جانب کو گردن گھمائی تو ڈھیر سارے بال گھوم کر کمر پر جھول سے گئے۔ مجھے کتاب کھولے اس پر مینینٹ مارکر سے نشان لگا رہا تھا۔ یکدم چونک کر دوسری جانب اپنی ڈیوری کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ لیمن کلر کے نفیس سیلون کے سوٹ میں ملبوس بے خبر سی نیچے سبززار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے ان نم سے لمبے بالوں میں الجھ سی گئی تھیں، مگر پھر وہ یکدم گھبرا کر کھڑا ہوا۔ اس کی گود میں رکھا مارکر نیچے جا گرا تھا، البتہ کتاب اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ آواز پر امل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اسے دیکھتے ہی اس کی شہد رنگ آنکھیں گویا پھیل سی گئی۔ ولی خشک لبوں پر زبان پھیرتا، گردن جھکائے عجیب سے مخمصے میں کھڑا رہ گیا۔ اس سے آج سے پہلے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ امل نے اسے دیکھتے ہی رخ پھیرا اور پھر دوپٹہ کندھوں پر درست کیا۔ وہ بھی ایک دم عجیب سی ہو گئی تھی۔ چھت پر موجود شام کی فضا میں کوئی احساس تھا جو تحلیل ہونے لگا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی حویلی پر اترتی شام میں گر کر پگھلتے گئے تو وہ کھنکار کر آگے بڑھا اور اسی پل وہ مڑی تھی جانے کے لیے، اور یکدم وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مقابل آ گئے تھے۔ ولی کی نسواری آنکھوں میں کم عمری کی معصومیت تھی اور امل، وہ تو جیسے اسے اتنے قریب سے دیکھ کر کچھ بولنا ہی بھول گئی تھی۔ زبان کے الفاظ تو بعد میں آنے تھے، مگر اس کی تو آنکھیں ہی گویا ولی کی آنکھوں پر ساکت ہو گئی تھیں۔ خاموشی سے وہ کب ولی کے دل میں اتری اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ چند پل تھے، چند لمحے، پھر وہ ایک دم چونک کر ایک طرف ہوا تو اسی وقت امل اس طرف ہوئی تھی۔ وہ پھر سے مقابل آ گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ دوسری طرف ہوا تو امل بھی اسی طرف ہوئی۔ سب کچھ غیر ارادی تھا اور اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ وہ دونوں بوکھلا گئے تھے۔ پھر ولی نے جیسے گہرا سانس لے کر ہاتھ اٹھائے۔ امل کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ ہولے سے کانپ رہے تھے اور دل تو لگتا تھا ابھی باہر آ گرے گا۔ ولی کے ملبوس سے اٹھتی مہک نے گویا اس پوری شام کو معطر کر دیا تھا۔ وہ خمار آلود سی ہونے لگی تھی۔ وہ ایک طرف ہوا اور جھکی نظروں کو اس نے دوبارہ اٹھانے کی گستاخی نہیں کی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی زینوں کی طرف بڑھی تھی۔ بھاگنے سے اس کے سیاہ لمبے بال کمر پر جھول سے جاتے تھے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس خارج کیا اور پھر پلٹ کر چھوٹی دیوار پر ہاتھ رکھتا جھکا۔ لمحوں میں سب کچھ اتھل پتھل سا ہو گیا تھا۔ وہاں لفظ نہیں تھے۔ اس نے قریب سے اس کی آنکھیں دیکھنے کی غلطی کی تھی۔ چند پل لگے، وہ پورے کا پورا تہس نہس ہو گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اسے یوں بے بس کر جائے گی۔ کتنے ہی پل وہ اس اترتی مغرب میں چھت پر ہی کھڑا رہا۔ یوں لگتا تھا نیچے جائے گا، لوگوں کا سامنا کرے گا تو وہ اس کے اندر مچی قیامت کو بھانپ لیں گے، ان لمحوں کو پکڑ لیں گے جو اس نے ابھی گزارے تھے زندگی میں پہلی مرتبہ۔ اس رات کھانے پر نہ امل آئی اور نہ ہی ولی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ بے جان حیرت سے کہا تھا۔ اب انہیں کوئی کیا بتاتا کہ کیا ہو گیا تھا، کیا ہونا باقی تھا۔
وہ اس پوری رات جاگتا رہا تھا۔ نیند اس کی پہلے بھی بہت کچی تھی، مگر اب تو جیسے بالکل ہی نہ آنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر جیسے اندر ہوتی افراتفری کو باہر نکالا تھا، مگر پھر یہ اس کی خام خیالی ہی تھی کہ وہ اسے بھلا دے گا۔ آج تک وہ اسے نہیں بھلا سکا تھا۔ 19 سالہ ولی کی محبت نے اسے زندگی کے اگلے کئی سالوں تک جگانا تھا۔ اگلی صبح بھی وہ دونوں گویا ایک دوسرے سے چھپتے رہے تھے۔ اسے وقت نہیں معلوم تھا کہ وہ اس سے کیوں چھپ رہا تھا، مگر ہاں، وہ اس کا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے جا کر کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور شاید امل بھی یہی سوچ رہی تھی جب ہی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کے انٹری ٹیسٹ میں بھی کچھ دن تھے، اس لیے وہ یا تو سارا دن پڑھائی کر رہا ہوتا یا پھر سردار بابا کے ساتھ ڈیرے پر ہوتا۔ اس شام خلاف معمول زمان ڈیرے سے ذرا جلدی واپس آ گئے تھے، اور ولی بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ شاید خراب موسم کی وجہ سے انہوں نے جلدی سے آنے کا فیصلہ کیا۔ آسمان گہرے سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا سے گرمی کا یک زور یکدم ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ہی گاڑی سے اترتا اندر حویلی کی جانب بڑھا تو بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ بارش یکایک تڑا تڑ برسنے لگی تھی، بہت تیزی کے ساتھ، شدید گرج چمک کے ساتھ۔ ولی جاؤ پیچھے گیراج سے ذرا میرا وہ بیگ تو لاؤ جو میں نے تمہیں دیا تھا کل۔ ان کے اشارے پر وہ گیراج کی جانب بڑھا تھا۔ وہ حویلی کی 4 دیواری میں بنا گیراج تھا، مگر حویلی کی پچھلی طرف بنا ہوا تھا، جہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، کسی کی ہچکیوں سے وہ جیسے پل بھر کو برف ہوا تھا۔ امل دروازے کے پیچھے کھڑی کانپتی ہوئی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ بجلی کی کڑک اور گرج کی وجہ سے ایک دفعہ بچپن میں بہت بری طرح ٹراماٹائز ہوئی تھی۔ ولی کو یاد تھا، مگر اس ٹراما کا اثر اب تک ہوگا اس کا اندازہ ولی کو نہیں تھا۔ اس کی ہچکیوں کو سنتا وہ یکدم دروازے کے پیچھے اس کے سامنے گیا تو وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھکے لرز رہی تھی، ہر گرج کے ساتھ بری طرح گھبرا جاتی۔ امل بی بی! اس آواز پر اس نے سر جھٹکا کھا کر سر اٹھایا۔ گال اور آنکھیں رونے کے باعث گلابی پڑ رہے تھے، اور آنکھیں، اف، ان میں اتنا پانی جمع تھا ولی کو لگا وہ بہہ جائے گا۔ وہ بے اختیار اس کے نزدیک آئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ولی، مجھے یہاں سے لے کر جائیں۔ اس نے اس کی نام آستین کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ جی بی بی، اب ڈرے نہیں، کچھ نہیں ہے، بارش ابھی تھم جائے گی۔ بمشکل اس سے نظریں ہٹا کر اس نے آہستگی سے کہا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے بات برائے بات کی۔ وہ حد درجہ خوف زدہ تھی، ہولے ہولے اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے بی جان نے بھیجا تھا یہاں، ان کا کوئی پرانا سامان یہاں رکھا تھا، میں ڈھونڈ رہی تھی۔ مگر پھر ایک دم سے بارش شروع ہو گئی، اور یہ گرج، بادل یکدم زور سے گرجے، لگتا تھا آسمان گر پڑے گا۔ امل کی بے ساختہ چیخ نکلی، اس کا بازو زور سے تھاما۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا، اس کا بازو پکڑے تقریباً اس سے لگی کھڑی تھی، مگر اس قربت میں بھی ایک خاص فاصلہ تھا۔ کچھ نہیں ہے، ابھی دیکھیں بارش رک جائے گی، چلو آپ کو حویلی لے کر۔ ایک دم اس نے قدم بڑھائے تو امل نے اسے بے ساختہ روکا۔ آنسوؤں کے نشان اس کے رخساروں پر موجود تھے۔ ابھی نہیں، پلیز، بارش رک جائے پھر لے کر جائیے گا مجھے، ابھی بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ ایک نظر باہر برستی تڑا تڑ بارش کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا، پھر نسواری آنکھوں تک سفر کیا۔ ولی ہلکا سا مسکرایا، پھر اس بات میں سر ہلایا، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ کچھ وقت یوں ہی بہتی سانسوں میں کٹ گیا۔ اس نے خود کو نظر اٹھانے سے باز رکھا۔ بادل ایک دم سے گرجتے تو وہ اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کر دیتی۔ اس کی قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی تھی، کچھ نم بھی تھی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اس کا بازو پکڑے رہی۔ ابھی وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ بارش چند پل ہی میں ہلکی ہو گئی تھی۔ اس نے خوف سے کانپتی لڑکی کا ہاتھ نرمی سے ہٹایا اور اپنی قمیض کی آستین نیچے کی، پھر آگے کا کف اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے خاموشی سے وہ تھام لیا۔ اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا، البتہ خوف ابھی بھی اس کے آس پاس تھا۔ پھر وہ اسے لیے حویلی کی جانب چلایا۔ بی جان کو دیکھتے ہی وہ ایک دم سے رونے لگی تھی۔ سب اس کے رونے سے گھبرا کر اسی طرف بڑھے۔ ولی نے چپکے سے پیر اپنے کمرے کی جانب پھیرے اور منزل سے ہٹتا گیا۔ اگلے 3 دن امل کو شدید بخار تھا، وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کی انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹ سے ایک دن پہلے وہ شہر چلا گیا تھا، اور پھر جب وہ ٹیسٹ دے کر واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا، وہ بھی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے گا تو اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دے گا اور وہاں رہے گا جہاں اسے کوئی پہچانتا نہیں ہوگا۔ مگر شاید اس کی خوشیوں کا نصیب بہت کم تھا۔ زندگی ایک بار پھر سیاہ سرنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو عجیب سا سناٹا تھا جو ہر سو قائم تھا، گو کہ لاؤنج میں بی جان سردار بابا کے ساتھ دونوں حویلیوں کے مکین بھی بیٹھے تھے اور غیر محسوس طریقے سے اس سے ہی دیکھ رہے تھے۔
ہاں البتہ اس سب میں حسین نہیں تھے۔ اس نے بادل ناخواستہ سلام کیا، پھر جیسے ہی کمرے کی جانب جانے کے لیے مڑا تو ہاشم کی آواز پر ٹھہر گیا۔ تم پچھلی رات کہاں تھے ولی؟ اس نے کرنٹ کھا کر مڑتے ہوئے ہاشم کو دیکھا تھا۔ ہاں وہ بھی ہاں وہ بھی تو تھا اس لاؤنج میں۔ اس نے کیسے نظر انداز کر دیا، مگر تب اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہاشم بھی حسین کی اصلیت سے واقف ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم پچھلی رات کہاں تھے؟ وہ تھا بھی اس سے 10-12 سال بڑا، اس لیے جب اس نے گرج کر پوچھا تو وہ سہم سا گیا۔ عمل بھی زینوں سے اتر رہی تھی، ماحول کا تناؤ دیکھ کر رک گئی، ہاتھ اب بھی ریلنگ پر تھے۔ میں پڑھائی کرنے گیا تھا اپنے دوست کے گھر، میں اسکر کے ساتھ تھا پچھلی رات۔ آپ لوگ کیوں ایسے پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ کیا ہوا ہے سردار بابا؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ بے اختیار سا سردار بابا کو دیکھنے لگا، مگر وہاں گہری خاموشی تھی۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ بے جان بھی افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے زور سے کہا۔ کچھ انہونی تھی، کچھ ہو گیا تھا۔ چلاؤ مت! بختیار یکدم اسے جھڑکتا اٹھا تھا، وہ ناسمجھی سے سردار بابا کو دیکھنے لگا۔ تم پچھلی رات کہاں تھے ولی؟ کیونکہ کل رات کسی مولوی صاحب کی بیٹی کو صفاقی کا نشانہ بنایا اور وہ نام… ان کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ وہ نام تمہارا لے رہی ہے۔ کچھ تھا جو اس کے اندر چھناکے سے ٹوٹ گیا تھا۔ شاید مان ٹوٹنے کی آواز تھی، یا شاید کچھ اور۔ وہ کہنا چاہتا تھا، چیخ کر ان کو بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ چاہیں تو اصغر سے پوچھ لیں، وہ کل اس کے پاس تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے، آواز تک نہ نکلی۔ وہ پھر سے اسی سرنگ میں بے دم سا پڑا تھا، اور کوئی تھا جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اسے مارنے کے لیے کوئی تھا۔ وہ لڑکی اپنے منہ سے تمہارا نام لے رہی تھی، تمہیں نامزد کیا ہے اس نے، جرم کی پاداش میں۔ کوئی لڑکی اپنی عزت، اپنی عصمت کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ہاشم اس پر غرا رہا تھا۔ بختیار نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان جکڑا۔ کیوں آئے ہو تم ہماری زندگیوں میں؟ کیوں ہماری بنی بنائی عزتوں کو خاک کرنے پر تلے ہو؟ کیوں آخر ہماری زندگیاں کتوں والی کر دی ہیں تم نے؟ بولو، وہ لڑکی کیوں نام لے رہی ہے تمہارا؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ولی نے اس کی عزت خراب کی ہے؟ اس کے سلگتے الفاظ نے جیسے اسے اندر تک جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ عزت خراب کی ہے، وہ بھی ولی نے؟ کچھ لمحے لگے تھے اس نے ان لفظوں کو سمجھنے میں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، جھوٹ بول رہی ہے وہ لڑکی، وہ بکواس کر رہی ہے۔ میں کل اپنے دوست کے ساتھ تھا، اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا اس کے گھر۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو اس کے والد سے پوچھ لیں فون کر کے، لیکن مجھ پر الزام مت لگائیں، میں بے گناہ ہوں۔ اس نے بختیار کے ہاتھ اپنی گریبان سے جھٹک کر بہت درشتی سے کہا، اور اگلے ہی پل اسی درشتی کے ساتھ بختیار نے اسے زوردار چانٹا مارا تھا، جس سے اس کا چہرہ گھوم گیا، رخسار سرخ پڑ گیا۔ سامنے صوفوں پر براجمان خواتین بہت لطف لیتے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ نگار بیگم نے تو بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ کس چیز کی کمی ہونے دی میرے باپ نے تمہارے لیے؟ ہاں، اور بدلے میں تم نے کیا دیا؟ اور بدلے میں تم ہمیں کیا دے رہے ہو؟ ہمیں ذلت، رسوائی، یہ سارے زمانے میں تماشا۔ مجھے تم سے کوئی امید بھی نہیں تھی، کیونکہ گند سے اٹھائے جانے والے سدا گند ہی میں رہتے ہیں، وہ کبھی اٹھ کر کسی جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور تم… اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ نفرت تھی، ایسی حقارت تھی کہ ولی دنگ رہ گیا تھا۔ اسے اپنا آپ، اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تم تو ہو ہی حرامزادے! چھن چھن سب کچھ اس کے اندر ٹوٹ رہا تھا، رگوں میں خون کی جگہ ٹوٹے کانچ گردش کرنے لگے تھے۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے سردار بابا، خدا کے لیے میرا یقین کریں، مجھے یوں اس طرح بے نوا مت کریں سردار بابا، آپ مجھے جانتے ہیں، اپنی حقیقت سے واقف ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا، مگر وہ بے تاثر سا اس کا چہرہ دیکھے گئے، وہاں افسوس تھا، گہرا ملال، جیسے ولی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہو۔ سردار بابا! اس نے ان کا گھٹنا ہلایا، اس کی ہچکیاں پورے لاؤنج میں گونجنے لگی تھی۔ عمل کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسے اس پر بے طرح ترس آیا تھا۔ بی جان میری بات سنیں، خدا کے لیے میری بات سنیں، آپ تو مجھے جانتی ہیں بی جان، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا، آپ کو سب معلوم ہے۔ پھر خاموش کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ بولیں بی جان۔ وہ ہذیانی انداز میں ان کا بھی گھٹنا ہلا رہا تھا۔ بی جان نے دکھ سے جیسے ہی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہا، ہاشم نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ بی جان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ تم سے بات کرے گی اب تھانے میں پولیس، چلو۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا، اور وہ مسلسل چلا رہا تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ سردار بابا کو پکار رہا تھا، بی جان کو آوازیں دے رہا تھا، اور بی جان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے تک آئی بھی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ روتا رہا، میری بات سنیں، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بے گناہ ہوں، خدا کی قسم میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا بی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے سردار بابا۔
وہ اسی تاریک کوٹھڑی میں دوبارہ پہنچ گیا تھا اور وہ دروازہ زور زور سے بجا کر کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اس نے اپنے والدین سے نہیں کہا تھا کہ اسے پیدا کرے، میں ہر دفعہ سزا اسے ہی کیوں مل رہی تھی، ہر کوئی اسے کیوں مار رہا تھا، ہر کوئی اسے کیوں گالیں دے رہا تھا، کوئی اس کی بات کیوں نہیں سن رہا تھا۔ آخر پولیس کی گاڑی میں دھکیل کر اس کے منہ پر دروازہ بند کیا گیا تو اس کی آواز دب گئی، مگر وہ اب بھی جالوں سے لگا چلا رہا تھا، وہ رو رہا تھا، میں بے گناہ ہوں بے جان، اللہ جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ اس کی آنسوؤں سے بھیگی تھی اس کی آنسوؤں سے بھیگی تھکی سی آواز پر بی جان کا دل کانپا، وہ تیزی سے زمان کی جانب مڑی جو اسی طرح خاموشی سے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا کے لیے اس بچے کی ایک دفعہ بات تو سن لیں آغا جان، آپ نے تو اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے ایک دفعہ بھی مہلت نہ دی، ایک لفظ بھی نہیں سنا آپ نے زمان۔ میں جانتی ہوں میرے ولی کو وہ نہیں ہے ایسا، خدا کے لیے کچھ کریں۔ ان کی دہائی پر نگار بیگم نے سر جھٹک کر ان کے گرتے آنسوؤں کو دیکھا تھا۔ حرام حرام ہوتا ہے، زمانی اور جسے ہلال کرنا چاہیں وہ کبھی اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے، تم جو بھی کر لو وہ ایک گندے خون کی پیداوار تھا اور گندے خون کی پیداوار ہی رہے گا۔ نخوت سے کہہ کر وہ چادر سر پر ڈالتی وہ دروازے کی جانب بڑھی تو ارجمند لڑکیوں اور حسن بھی نے کے ساتھ پیچھے ہو لیے تھے۔ زمان نے ضبط سے گہرا سانس لے پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، زینوں پر وہ کھڑی تھی مجمد ہوئی۔ کیا قصور تھا اس کا بابا؟ جب بولی تو آواز زخمی تھی اور آنکھیں دہک رہی تھیں، غم سے، غصے سے۔ یہی نہ کہ وہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہی نہ کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں لگا کرتا، یہی نہ کہ وہ اس کی آواز کانپی تھی، ریلنگ پر جمع ہاتھ پسینے میں نہا گیا تھا کہ وہ ناجائز ہے، لیکن کہاں سے اس کا قصور بابا؟ کہاں سے اس کی غلطی؟ کہاں گناہ گار ہے بابا وہ؟ مجھے تو اس کی کوئی کوتاہی، کوئی گستاخی نظر نہیں آتی، میں تو آپ سے عمر اور تجربے میں بہت پیچھے ہوں، پھر جو میں دیکھ رہی ہوں آپ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ آپ کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ کیسے کوئی اتنا اندھا ہو سکتا ہے؟ کرب سے بولتے بولتے اس کی آواز پھٹنے لگی تھی۔ امل، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو بابا سے؟ بختیار نے اسے جھڑکا تھا مگر اسے دیکھ کر تلخی سے مسکرائی تھی۔ اور بھاجی آپ تو بات ہی نہ کریں، آپ نے تو ساری عمر اس سے نفرت میں گزاری ہے، ساری زندگی اس کو اس کی گناہ کی سزا دی ہے آپ سب نے۔ اس نے حویلی کے لڑکوں کی جانب حقارت سے اشارہ کیا۔ اس گناہ کی سزا بھاجی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، غلطی جو غلطی جو اس آنے کی ہی نہیں تھی، غلطی جو اس نے کی ہی نہیں تھی، اس کی سزا کاٹ رہا ہے وہ اب تک، اور آپ سب گناہ گار ہیں اس کے۔ اللہ جب اس بڑے دن میں آپ کو اٹھائے گا نا تو بھائی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ سب کی گردنیں جھکی ہوں گی اور چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے۔ بس بہت ہو گیا، کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ ہاں وہ گناہ گار ہے اور اس لڑکی کی عصمت دری کی ہے اس لڑکی نے خود اقرار کیا ہے اس بات کا، تم ایسے بس کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں بھائی۔ کوئی کتنا سچ بول رہا ہے اور کوئی کتنا جھوٹ بول رہا ہے، میرے خیال سے یہ میں آپ کو نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہوگا۔ اور وہ لڑکی میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس کا یہ ڈھکوسلا کب تک چلتا ہے، میں بھی دیکھوں گی وہ کس حد تک جا سکتی ہے، اور آپ سب بھی کان کھول کر سن لیں کہ کسی کی زندگی کو عذاب بنانے والے کبھی سکھ میں زندگی نہیں گزارتے، اعمال ہوتے ہیں اور ان کے نتائج پلٹ کر آتے ہیں۔ اب سب انتظار کریں اپنے کیے کو کاٹنے کا، کیونکہ اس دنیا کا بادشاہ بہت بڑا منصف ہے، وہ اپنی زمین پر ظلم کی ایک حد تک برداشت کرتا ہے بھائی، جب وہ غصے میں آتا ہے نا تو مضبوط گھروں والی قوموں کی زمین تک الٹ دیتا ہے، کچھ نہیں بچتا، اور جو وہ کر رہا ہے اس پر تمہارا اللہ کچھ نہیں کرے گا۔ سرعذاب ہمارے لیے رہ گیا ہے کیا؟ باہر سے آتے ہاشم نے اس کی بات ہر استہزاء سر جھٹکا تھا۔ امل نے نفرت سے اس کے وجود کو دیکھا۔ ہاں وہ میرے اللہ کا عذاب آپ ہی لوگوں کے لیے، آپ ہی جیسوں کے لیے ہاشم بھائی، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہے، آپ سب ایک ہی جیسے ہیں، اس ساری سازشوں کی ڈوریں آپ ہی لوگ سنبھال رہے ہیں، تو خریدیں، ساری دنیا خرید لیں۔ لیکن وہ مسکرائی تھی ایسی مسکراہٹ جس سے ہاشم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ زمان اب تک اسے یکٹک دیکھ رہے تھے، ایک دم انہیں احساس ہوا کہ ان سے واقعی زیادتی ہو گئی ہے، وہ چال چلتے ہیں اور اللہ چال چلتا ہے، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ لفظوں کا کوئی زوردار تمانچہ تھا جو ہاشم کے منہ پر مارا تھا اس نے، پھر نفرت اور افسوس سے اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑے اور روتے ہی اوپر بھاگ گئی۔ سارا لاؤنج سناٹوں میں ڈوب گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے طوفان آنے سے قبل کی خاموشی بھیانک ہوا کرتی ہے، لیکن کیا کبھی تم نے طوفان گزر جانے کے بعد کا سناٹا سنا ہے؟ وہ بھی اتنا ہی ہولناک ہوتا ہے۔ اس نے چونک کر اپنے آس پاس دیکھا اور وہاں نہ رسوائی تھی نہ وہ حقیر نظریں، سب کچھ ویسا ہی تھا، پرسکون، خاموش۔ وہ سر جھٹک کر بستر سے اٹھا تو سر میں درد کی ٹیسیں سی ابھری، پوری رات کی بے خوابی اور پچھلی باتوں کی ڈپریشن نے جیسے اسے پھر سے تھکا دیا تھا، اور گہرا سانس لے کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور کچن کی سمت بڑھا۔ فجر کو گزرے وقت بیت چکا تھا اور کچن سے اٹھا پٹخ کی آوازیں بدستور آ رہی تھی۔
ملازم جاگ گئے تھے اور بی جان ان کے سر پر کھڑی ہدایت دے رہی تھی۔ مہمان آنے والے تھے اور اب تیاریاں عروج پر تھیں۔ وہ کھنکار کر سلام کرتا اندر داخل ہوا۔ بی جان بے ساختہ مڑی تھی۔ بی جان چائے کا کہنا تھا مجھے، اور ناشتہ نہیں کرو گے؟ بی جان جو انڈا پھینٹ رہی تھی ہاتھ رک کر سے دیکھا۔ وہ پہلے سے مزمل اور تھکا ہوا لگا تھا۔ نہیں بس چائے لوں گا، اگر طلب ہوئی تو ڈیرے پر کر لوں گا ناشتہ، اس نے کہا اور پلٹنے لگا تھا کہ وہ سامنے سے آئی۔ سفید دوپٹے کی تہیاں اس کے چہرے کے ارد گرد اب تک بندھی ہوئی تھی، شاید وہ نماز پڑھ کر آئی تھی۔ اس کا پرسکون خوبصورت چہرہ اس سمے اتنا پاکیزہ لگا کہ ولی کو اپنی نظریں ہٹانا یاد ہی نہ رہا۔ ان نظروں میں بکھرے خوابوں کا پانی تھا، اس کی پتلیاں گلابی تھی اور وجود اتنا ویران کہ عمل بھی ٹھٹک سی گئی۔ ہولی سے دیکھ کر مسکرائی، مگر وہ کوئی بھی تاثر دیے بنا آگے بڑھ گیا۔ اس نے حیرت سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ رات تک تو تم ٹھیک تھے محترم، اب کیا؟ الجھی ہوئی وہ دوپٹہ کھولتی کچن میں چلی آئی تھی۔ بی جان یہ ولی کو کیا ہوا؟ اس نے شانوں پر دوپٹہ پھیلاتے پوچھا تو بی جان نے لا علمی کا اظہار کیا۔ البتہ ایک نظر پلٹ کر انہوں نے کچن کے دروازے سے نظر آتی راہداری پر ضرور ڈالی تھی۔ وہ خود انہیں بھی ٹھیک نہیں لگا تھا۔ شاور لے کر اس پہ چھائی کلفت کچھ حد تک چھٹ گئی تھی اور وہ تازہ دم نکھرا سا کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکلا تھا۔ موبائل، چابیاں، سن گلاسز وہ جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ حویلی میں ہوتی چہل پہل کو نظر انداز کرتا وہ باہر سبز زار کی جانب بڑھا اور پھر کار میں بیٹھ کر ڈیرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ امل کچن کی کھڑکی سے جھانک کر اسے سوچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بی جان ولی آپ کو پہلے جیسا نہیں لگ رہا، جیسے ہسپتال سے آنے کے بعد تھا یا پھر اس جیل والے حادثے کے بعد؟ وہ عجیب لگ رہا ہے مجھے، عجیب سا خاموش۔ اس نے رخ موڑ کر بی جان کو دیکھا تو انہوں نے آزردگی سے سر جھٹکا۔ لگ تو مجھے بھی رہا ہے مگر کیا کروں؟ اس سے پوچھنا بیکار ہے، اتنے سالوں کی تنہا مشقت سے اسے اتنا سخت بنا دیا کہ نہ تو کچھ اس کی ذات سے باہر نکلتا ہے نہ کچھ اندر جاتا ہے۔ پوچھو تو بات اتنی صفائی سے گھما دیتا ہے کہ حد نہیں۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کہاں سے سیکھ لیا۔ میرا ولی تو اتنا سنگ دل نہیں تھا۔ وہ بہت دکھی دل سے بولتی جا رہی تھی اور عمل اب تک بے مقصد لان کی روش کو تکے جا رہی تھی جہاں پر وہ اپنے قدموں کے نشان ثبت کرتا جا چکا تھا۔ بی جان ہم لوگوں کے ماضی کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ ہم ہمیشہ اتنے تکلیف دہ لمحات کیوں یاد رکھتے ہیں؟ ہم اتنی خیرات کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈراتے ہیں، لیکن ہم خود کیوں اس سے نہیں ڈرتے؟ ہم ساری دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں مگر ہم خود کیوں بھول جاتے ہیں؟ انسان اتنا ظالم کیوں ہے بی جان؟ وہ اب تک لان میں کھلتی کھڑکی سے باہر دیکھتی بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی، جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ کیونکہ ہم خود بہت گناہ گار ہوتے ہیں، ہم خود اپنے وجود کی طریقوں سے اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کوئی اگر ہمیں خود سے زیادہ اجلا نظر آ جائے تو ہم اس کی پاکیزگی کو برداشت کر ہی نہیں پاتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بدعمالیوں میں اسی لیے دلچسپی رکھتے ہیں عمل، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت ہمارے بدعمال دنیا کے سامنے آئیں گے تو ہم آگے والوں پر بھی انگلیاں تان کر کہہ سکیں کہ تم بھی کوئی کم نہیں ہو، تم بھی ہمارے ہی جیسے ہو۔ اگر ہم فرشتے نہیں تو فرشتے تم بھی نہیں ہو۔ یہ تو اللہ کا ہوتا ہے بچے جو انسان کی بدعمالیاں بھلا دیتا ہے، اور یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو انسان کی بدعمالیوں کو سدا زندہ رکھتے ہیں۔ انسان کبھی نہیں بدلتے، کبھی نہیں۔ بی جان بہت زخمی دل سے گہرا سانس لے کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر دل نہ جانے کیوں بہت بری طرح دکھ جاتا تھا۔ وہ کیوں کسی سے بات نہیں کرتا بی جان؟ کیوں لوگوں کو اپنے دکھ دکھا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹتا؟ کیوں اتنا سب کچھ اپنی ذات کے اندر رکھتا ہے؟ وہ ان کی جانب گھومی تھی۔ پتہ ہے میں نے کبھی اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا، تب بھی نہیں جب میں چھوٹی تھی۔ کوئی کیسے اتنا برداشت کر سکتا ہے بی جان؟ آخر کیوں وہ بولتا نہیں، کہتا نہیں کسی سے کچھ؟ لوگ اسے اتنا سنا کر چلے جاتے ہیں اور وہ ایک دفعہ بھی پلٹ کر انہیں یہ تک نہیں کہتا کہ وہ بے قصور ہے۔ کیوں کرتا ہے وہ ایسے؟ اس کا گلا بولتے بولتے روندھنے لگا تھا۔ بی جان نے اس کے سبھی چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مسکرائیں۔ وہ ولی ہے عمل، اس نے خود کو اذیت دینے کا عہد کر رکھا ہے۔ میں اسے کتنا بھی سمجھا لوں وہ کبھی بھی خود کے ساتھ نرمی نہیں برتے گا، کبھی کبھی وہ خود کو آسانی نہیں دے گا، کیونکہ وہ خود سے نفرت کرتا ہے اور میں اس نفرت کو اس کے اندر سے چاہ کر بھی نہیں نکال پائی۔ انہوں نے تھکا سا سانس لے کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا، پھر مڑ کر نورا اور شکیلا کو مہمانوں کی آمد اور مزید چند ایک کاموں کی ہدایت دینے لگی۔ وہ بھی بد دلی سے کچن سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ناشتہ کر رہی ہو عمل؟ بی جان نے رک کر پوچھا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہونے لگا تھا اور بھوک تو بالکل ہی مر گئی تھی، پھر بھی اس نے حامی بھر لی۔ جی بی جان بنا دے، میں بابا کو بلانے جا رہی ہوں۔
کہہ کر وہ سیدھا زمان کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ ہنس پہ عدد اپنی راکنگ چیئر پر جھولتے کسی کتاب کے مطالعے میں گم تھے۔ وہ انہیں مسکرا کر دیکھتی، دروازہ بند کر کے ان کے سامنے پنجوں کے بل آ بیٹھی۔ انہوں نے چونک کر کتاب چہرے سے ہٹائی تھی، پھر اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائے۔ اتنی صبح صبح باپ کی یاد کیسے آ گئی جناب کو؟ انہوں نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پھر اس کی جانب گھومے۔ یاد تو ان کی آتی ہے بابا جان، جو دور ہوں، جو ہر پل نگاہوں کے سامنے ہو، انہیں یاد نہیں کیا جاتا، انہیں تو بس محبت دی جاتی ہے۔ وہ بھی انہی کی بیٹی تھی، نرمی سے جملے ادا کرتی ہوئی اس خنک سی دھوپ میں وہ دمک رہی تھی۔ لیکن میں نے تو ان لوگوں کو بھی یاد کیا جو ہر پل میری نگاہوں کے سامنے رہے ہوں۔ وہ اسی طرح نرمی سے مسکرا رہے تھے اور عمل وہ ایک پل کو ٹھہر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ سے ظاہری طور پر قریب ہوتے ہوئے بھی ایک خاص فاصلے پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ان کی روح تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور جواباً انہوں نے سانس لیا۔ آپ انہیں یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو بھلے وہ 24 گھنٹے آپ کی نظروں کے سامنے رہیں۔ محبت جسمانی قربت کا نہیں، روحانی قربت کا احساس ہے۔ اللہ ہم سے بہت بلند، بہت دور ہے، ہمارے جسموں سے کہیں فاصلے پر، مگر کچھ لوگ اس کے قریب کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ سوال کر رہے تھے، کیونکہ وہ ظاہری نہیں باطنی طور پر اس سے جڑ جاتے ہیں۔ اس نے مکانکی انداز میں جواب دیا تھا۔ روشن سی صبح میں اس کا بوجھل دل دھلنے لگا اور اس قسم کی مایوسی سے پاک ہونے لگا۔ بالکل، اور باطنی روابط انسان کے ظاہری اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں، تبھی تو وہ اس کی رضا کے سارے کام بجا لاتا ہے۔ اس پر سے دھن چھٹ گئی تھی۔ پھر تو لوگ ہماری محبت کو جج بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ہمارے باطن سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے شہد رنگ سوالیہ آنکھیں زمان پر جمائیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ یوں ہی بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ لوگ ہمیں اسی لیے تو جج کرتے ہیں میری جان کہ وہ ہمارے اندر کو نہیں جانتے ہوتے۔ اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ آپ محبت کر کے دیکھو، انسانوں سے کرو یا اللہ سے۔ لوگ آئیں گے، آپ کو جج کریں گے، اچھے برے ریمارکس دیں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ اپنی محبت کے لیے اسٹینڈ لینا ہوتا ہے بچے، ہر حال میں، چاہے پھر محبت اللہ سے ہو یا انسان سے۔ یہ آپ کی آزمائش کیے بغیر نہیں ٹلتی۔ اس کے دل کو عجیب سا احساس گھیرنے لگا تھا، گھبراہٹ کا، خوف کا۔ آپ بھی نا بابا، ان کتابوں نے بگاڑ رکھا ہے آپ کو، ایسی ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرا رہے ہیں نا آپ۔ اس نے خفگی سے تپائی پر دھری کتاب کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے زمان کو۔ وہ ذرا آگے ہوئے، اور جو محبت آپ کو خوف زدہ نہ کرے، وہ بھی بھلا کوئی محبت ہوئی؟ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اسے دفتن ڈر لگ رہا تھا۔ بابا آپ ڈرا رہے ہیں مجھے، خفا خفا سا کہا۔ جو چیزیں قیمتی ہوں نا عمل، ان کے ساتھ ہمیشہ خوف کا احساس نتھی رہتا ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے، اس لیے تو ہمیں ہر پل اس سے خوف آتا ہے۔ ہم اعتراف کرنے سے ڈرتے ہیں، مسکرانے سے ڈرتے ہیں، لوگوں پر اپنے دل کا حال اشکار ہو جانے سے ڈرتے ہیں۔ مگر بچے، ان کی نرم آنکھوں میں بلا کی خوبصورتی تھی۔ یہ انہی پر وارد ہوتی ہے جو ڈرتے ہوں، یہ ان کا سارا ڈر خوف نکال باہر کرتی ہے اور انسان کو اتنا بہادر اور نڈر بنا دیتی ہے کہ پھر چاہے آپ کے خلاف ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکارتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بھلا ہی سارا مکہ آپ کے خلاف ہو جائے، مگر پھر بھی آپ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ 360 بتوں سے اور نہ اہل قرابت سے۔ یہ اس کا انعام سمجھو یا پھر اپنے صبر کا پھل۔ دونوں صورتوں میں درد برداشت کرنا یقینی سی بات ہے۔ انہوں نے اپنی بات ختم کی تو مسکراتی ہوئی پھر سے ان کے سامنے بیٹھی۔ آپ بہت اچھے ہیں بابا، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ابھی بھی جانور اوپر آ گئی نا تو ہم دونوں کی خیر نہیں۔ انہوں نے مجھے ناشتے کا کہا تھا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو بلانے جا رہی ہوں۔ اب اگر ہم نیچے نہ گئے نا تو بی جان اوپر آ جائیں گی۔ کہتے کے ساتھ وہی یکدم ہنستی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی اور حویلی میں خاصی رونق کا احساس ہر سے پھیلا تھا۔ ایک طرف کچن میں پکتے نت نئے پکوانوں کی بھینی بھینی سی مہک تھی، تو دوسری جانب شہر سے لائے گئے کپڑوں کو درزی لاؤنج میں پھیلائے ایک ایک جوڑے کی تفصیل سے بی جان کو آگاہ کر رہا تھا۔ اوپر کی جانب نگاہ گھمائی جائے تو وہاں پر بہت سے افراد سیڑھیاں لگائے حویلی کی کمکموں سے سجا رہے تھے۔ دور سے دیکھنے پر بلا شبہ وہ شادی کا گھر ہی لگتا تھا۔ آج بختیار اور نثار کو رسم کے لیے بٹھایا جانا تھا، جس میں دونوں کی ساس یعنی نگار بیگم رسم کرتی اور پھر بہت سے پیسے ان پر وار صدقہ کر دیتی۔ ایسی ایک رسم لڑکی والوں کے گھر میں بھی ہونی تھی، جس میں عمل اور بی جان نے جا کر رسم کرنی تھی، مگر وہ رسم حنا سے ایک دن پہلے تھی، سو ابھی وہ اس فکر سے آزاد تھے۔ دوسری جانب آغا جان ڈیرے پر ولی کو کہہ رہے تھے کہ آج کام شام سے پہلے نپٹائے، مغرب سے پہلے حویلی پہنچے، کیونکہ وہاں پر آج رسم تھی اور آغا جان کے بقول اس کا وہاں ہونا ضروری تھا۔
اس نے کوفت سے سر جھٹکا تھا۔ بھلا اس کا کیا کام تھا وہاں؟ خواہ لوگ باتیں بناتے، پھر سے بدمزگی پھیل جاتی، مگر وہ اسے جلدی آنے کا حکم دے کر مطمئن سے پلٹ گئے تھے۔ اس نے بیزار ہوتے ہوئے موبائل سامنے ٹیبل پر ڈالا اور پھر اٹھ کر باہر سبززار چلا آیا۔ باہر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے مضبوط بازو خود کے گرد لپیٹے۔ اسی وقت دور سے شاہ نواز اسے اپنی جانب آتا نظر آیا تھا۔ ڈی جان کا پیغام ہے آپ کے لیے سر۔ ہاں کہو۔ وہ اب بھی جو دور نظر جمائے ہوئے تھا وہ کہہ رہی تھی، آج آپ ان کے لائے ہوئے کرتوں میں سے کوئی ایک پہنے۔ شاہ نواز نے چہرے پر امڑتی مسکراہٹ سمیٹی تھی۔ او یار، اس نے بالوں میں ہاتھ چلایا، کوئی ایسا کام نہیں ہے ہمارے پاس جس کے باعث میں گھر نہ جا سکوں۔ شاہ نواز نے مزے سے گردن دائیں سے بائیں ہلائی تو وہ تب گیا۔ تم میرے ملازم ہو یا سردار بابا کے؟ دونوں کا ہوں سر جی۔ اف، ولی نے اسے غصے سے دیکھا۔ یہ اپنی سیاسی جوابداریاں اپنے پاس رکھو، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنو۔ خفگی سے کہہ کر وہ اس نے رخ دوبارہ سے پھیر لیا تھا۔ آپ کیوں بھاگنا چاہتے ہیں سر؟ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لی۔ میں سامنا نہیں کرنا چاہتا کسی کا بھی نواز۔ دل اچاٹ ہو گیا میرا ہر شے سے۔ سردار بابا کا حکم ہے، آپ نہیں ٹال سکتے۔ یہی تو مسئلہ ہے، ان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا میں۔ خیر، تمہارا بھائی کیسا ہے اب؟ جاب پر جا رہا ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا تو نواز نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کی مہربانیاں ہیں سر، اگر آپ نے اسے نہ سمجھایا ہوتا تو ابھی وہ اس مقام پر نہیں ہوتا۔ نواز اسے اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کے گھر والوں کے متعلق چند ایک مختصر سوال کر کے دوبارہ سے اپنے آفس چلا آیا۔ ایک دو کام نپٹایا پھر آفس سے اٹھ گیا۔ حویلی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سو گاڑی عسکر کی گھر کی جانب موڑ لی۔ قریباً 15 منٹ میں وہ اس کے اوپن کچن کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا اس کو چائے بناتے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا پھر سے تمہیں؟ حسب عادت وہ اسے چڑا ہوا تھا، مگر ولی پرواہ کیے بغیر بیٹھا رہا۔ میں تھک گیا ہوں عسکر۔ بہت دیر بعد ابلتی چائے کو دیکھ کر اس نے آہستہ سے کہا تو وہ گہرا سانس لیتا اس کی جانب گھوما۔ چھوڑ دو اس حویلی کو، یہاں آ جاؤ میرے ساتھ شہر میں۔ میرے بابا نے تو پہلے بھی آفر کیا ہے تمہیں پلاٹنگ کا کام بھی، پھر بھی تم نہیں مانتے۔ آخر وجہ کیا آوا رہنے کی؟ وہ بہت سنجیدگی سے اس کے پس مردہ چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ ولی نفی میں سر ہلاتا سیدھا ہوا۔ میں سردار بابا کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا عسکر، اپنی ساری جوانی انہوں نے مجھ پر صرف کی ہے، اور جب میرا وقت آیا ہے تو میں پیٹ دکھا کر وہاں سے نہیں بھاگ سکتا۔ میں نہیں کر سکتا ایسے۔ مگر یہ تو تمہارے سردار بابا بھی نہیں چاہیں گے ولی کہ تم تکلیف میں رہو۔ تم ایک دفعہ ان سے بات کر کے دیکھو اس بارے میں۔ چائے کپوں میں انڈیلتا وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا، میری ہمت نہیں ہوتی ان سے یہ سب کہنے کی۔ میں خود غرض نہیں بن سکتا۔ اب کے عسکر بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا تھا اور اپنا کپ سلپ پر رکھ کر اس کپ کے اس کے اندر رکھ رہا تھا۔ ولی یہ خود غرضی نہیں ہے، غیر جانبداری ہے۔ سوچو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارا وہاں سے نکل جانا ہی تمہاری ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ناگزیر ہے۔ خود پر رحم کرو اور نکل آؤ جہاں سے۔ وہ اپنی بھاپ اڑاتی چائے کو دیکھتا رہا۔ میں اس حویلی سے نکل بھی آؤں پھر بھی اپنا ماضی تو نہیں بدل سکتا میں۔ جہاں بھی رہوں گا اسی شناخت کے ساتھ رہوں گا، ایسے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا وہاں سے نکل کر کہیں اور جا کر۔ جانتے ہو تمہیں دیکھ کر ایک مشہور کردار کا خیال آتا ہے مجھے۔ اس نے اداسی سے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر ولی نہیں مسکرایا۔ انہیں خالی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے ڈراموں کی بکواس پر ٹوک دیتا، مگر وہ خود بھی اتنا ڈسٹرب تھا کہ بلا چوں چرائے اسے سننے لگا۔ وہ کورین قوم کا ایک تاریخی دور تھا جس میں مختلف سلطنتیں سینکڑوں علاقوں میں قائم تھیں، جیسے ہماری تاریخ گزری ہے یا جیسے مختلف اقوام کی تاریخی ادوار میں ہوتا رہا ہے کہ ایک علاقے پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا جاتا تھا، پھر اس پر آپ کی حکومت ہو جاتی تھی۔ اسی طرح وہ وقت بھی تھا۔ اسی وقت گوریو ڈائنسٹی کی حکومت تھی۔ خیر، اس وقت کے حالات کچھ یوں تھے کہ آس پاس کے علاقوں کی اقوام سے آپ کو بنا کر رکھنی پڑتی تھی۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی تو وہ آپ پر کسی بھی وقت حملہ کر کے آپ کے علاقے پر قابض ہو سکتے تھے۔ بس حملے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ان کے یہاں اس وقت کا سلطان دوسری سلطنت کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لیتا تو وہ اسے اور اس کے علاقے کو امان بخشتے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکا، ولی چائے کے گھونٹ بھرتا اس کو سن رہا تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان بادشاہوں نے، سلاطین اور بہت سے حکمرانوں نے ایک وقت میں سینکڑوں شادیاں کر رکھی ہوتی تھی، اور صرف اپنا اقتدار اور حکومت بچانے کے لیے۔ اس وقت کے بادشاہ کنگ تیجو نے بھی ایسا ہی ایک فیصلہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیا، مگر یہ فیصلہ اس کی پہلی زوجہ کو بہت ناگوار گزرا۔ اس نے اپنے 7 سالہ بیٹے کو درمیان میں رکھ کر بات کی۔ ہاں، میں نے کہا اس کا سگا بیٹا وانگ سو
اس کے اپنے اس کے اپنے شوہر کو روکنے کے لیے وانگسو پر چھرا تان دیا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو اس بچے کی جان لے لے گی، اور بے خیالی میں چھرا وانگسو کی آنکھ کے پاس لگا۔ اس نے سانس لیا، ولی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ چھرا اس کی بائیں آنکھ کے بالکل نیچے سے چیرتا ہوا ماتھے تک آیا تھا۔ اس نے اشارے سے اپنے ابرو سے لے کر آنکھ کے نیچے لکیر کھینچی، اور پھر ساری زندگی وہ نشان اس کے ساتھ رہا۔ بادشاہ نے پھر بھی شادی کر لی اور وانگسو کو اسی سلطنت میں اپنا بیٹا بنا کر بھیجا گیا، مگر وہ اس سلطنت کا بیٹا ہرگز نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ایک قیدی کے طور پر رکھا ہوا تھا تاکہ اسے اس کے باپ کو قابو کر سکے۔ خیر، اسے بھی بادشاہ کے حکم پر ایک غار میں چھوڑ دیا گیا، مگر جانتے ہو اس غار میں کیا تھا؟ ایک پل کو رک کر اس نے ولی کی آنکھوں کو دیکھا تو اس نے آنکھیں سکیڑی۔ کیا؟ چائے کی بھاپ فضا میں تیر کر غائب ہو چکی تھی۔ اس غار میں بھیڑیے تھے ولی۔ اس کے ابرو حیرت سے اوپر اٹھے، اور کئی راتیں اپنی تلوار کے ساتھ ان بھیڑوں سے لڑتا رہا۔ اپنی سروائیول کی جنگ میں اس نے ایک کو مار دیا تھا، اور وہ جب اس غار سے واپس لوٹا تو خود بھی ایک بھیڑیا بن چکا تھا۔ وہ اس غار سے زندہ بچ گیا تھا ولی، جیسے تم اس رات بچ گئے تھے۔ ایک پل کو ٹھہر کر اس نے اپنی چائے کا گھونٹ لیا، پھر کپ کو دیکھتا بولنے لگا۔ اپنے ایک زخم کے نشان کی وجہ سے وہ واپس اپنے علاقے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ صرف وہی بن سکتے تھے جو بے داغ ہوتے، جن کے جسم پر کوئی نشان نہ ہوتا۔ مگر پھر بھی وہ گیا اپنے علاقے میں واپس، اور اتنا تو خوفناک وہ تھا کہ کوئی اسے وہاں سے نکال نہ سکا۔ کئی سال اس نے اپنے اس ماضی کے نشان کے ساتھ گزارے تھے، لوگوں کی نفرت اور حقارت سہی تھی، مگر ایسے میں ایک لڑکی اس کی زندگی میں آئی جو میک اپ آرٹسٹ تھی۔ عسکر اس پل کو مسکرایا تھا۔ ساری دنیا ڈرتی تھی وانگسو سے، مگر وہ لڑکی کہتی تھی کہ وہ اس سے بالکل نہیں ڈرتی۔ ساری زندگی وہ خود کو مجرم گردانتا آیا تھا۔ ساری زندگی وانگسو نے اس زخم کی وجہ سے خود سے نفرت کی تھی، مگر وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اسے کہا کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے۔ اسے بے ساختہ سبز لباس میں ملبوس، تمتماتے چہرے کے ساتھ تیز تیز بولتی لڑکی یاد آئی تھی، اور اس وقت وانگسو کو احساس ہوا کہ وہ واقعی بے قصور ہے۔ پھر جس نے احساس دلایا تو وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اپنی میک اپ سکلز کو استعمال کر کے اس کا زخم چھپا دیا، پھر سے اسے اپنی سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے جیسے مسکرا کر بات سمیٹی تھی، اگر وانگسو اپنے نشان کے ساتھ بادشاہ بن سکتا ہے تو تم بھی اپنے ماضی کے ساتھ جی سکتے ہو، اور بہت اچھے سے جی سکتے ہو۔ اب یہ مایوسی چھوڑو اور آگے کے بارے میں سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ وہ اب اٹھ کر سنک کے سامنے کھڑا اپنا کپ دھو رہا تھا، ولی اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سوچتی نگاہیں اس پر اٹھائیں۔ انجام کیا ہوا؟ کہانی کا اینڈ کیا تھا؟ اس کے سوال پر عسکر رک گیا، پھر کھنکارتا ہوا مڑا۔ وہ کچھ نہیں، بس بادشاہ بن جاتا ہے۔ نہیں، کچھ اور اینڈ ہے اس کا۔ کیا وہ لڑکی سے مل جاتی ہے؟ عسکر اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، نہیں، وہ مر جاتی ہے۔ کچھ لمحے وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ مجھے پتا تھا انجام عسکر، اگر میں اس کا رائٹر ہوتا تو میں بھی اس کا انجام ایسا ہی لکھتا، کیونکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وانگسو چاہے جتنا بھی میک اپ کر کے اپنا داغ چھپا لیتا، مگر وہ اس داغ کو اپنی ذات سے مٹا نہیں سکتا تھا۔ کچھ داغ آپ چاہ کر بھی خود سے نہیں مٹا سکتے، کہہ کر باہر کی جانب مڑ گیا۔ عسکر نے گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ولی ہمیشہ اسے لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ چڑھتی مغرب کی نیلی روشنی نے سارے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ خنک ہوا اور سرسوں کی خوشبو سے ساری پگڈنڈیاں معطر تھیں۔ اس نے بھی گیلے بالوں میں برش پھیرا، اور پھر سر پر کھلتے گلابی رنگ کا دوپٹہ لپیٹتی بچھی جائے نماز تک آئی۔ کھلتے گلابی رنگ کی قمیض سادہ تھی، اور نیچے کھلے ٹراؤزر جس میں اس کا سرابا بہت خوبصورت دکھ رہا تھا۔ اس نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو باہر سے مہمانوں کی آمد کا شور اٹھا۔ مغرب بیت چکی تھی اور مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی پل ناجن نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی آئی۔ وہ سنتوں کی آخری رکعت کے تشہد میں بیٹھی تھی، سلام پھیر کر ساتھ کھڑی ناجیہ پر نظر گھمائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح شوق سے رنگ کے جوڑے میں ملبوس میک اپ کیے ہوئے تھی۔ کبھی کبھی تو عمل کو بھی لگتا تھا کہ جیسے شادی اس کی نہیں، ناجیہ کے بھائیوں کی ہو رہی تھی۔ اس کی تیاریاں دیکھ کر بالکل یہی لگتا تھا۔ بڑی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جناب، کسے مانگنا ہے دعاؤں میں؟ اس کے ساتھ رکھے بیڈ پر بیٹھتے اس نے عمل پر طنز کیا تو اس نے انہی ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ وہ ہنس دی۔ بھائی، فضول کیا ہے اس میں؟ یہ سچ ہے کہ بہت سے لوگ نمازیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ سے اپنے محبوب کو دعاؤں میں گڑ گڑا کر مانگے۔ زمانے میں اور بھی غم ہے ناجیہ ان فضولیات کے سوا۔ سر جھٹک کر جائے نماز سمیٹتی وہ اٹھی۔ اگر آپ اسے صرف اسی لیے اپروچ کر رہے ہو کہ اپنے محبوب کو مانگ سکو، تو پھر آپ اس سے بننے تعلق کا مذاق اڑا رہے ہو۔
اللہ سے تعلق کسی وجہ کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا، نہیں تو وجہ کے ختم ہونے کے بعد اس سے تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ سنگھان میز پر طے شدہ جائے نماز رکھا، پھر آئینے میں دیکھتی دوپٹے کی تہیں کھولنے لگی۔ پیچھے ناجیہ نے بیزاری سے سر جھٹکا تھا، جیسے اسے کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی۔ نیچے چلو، تم سے مجھے ایک کام ہے۔ کیسا کام؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ بھول گئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ولی کا نمبر چاہیے، تم نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سے نمبر لو گی، تو اب چلو۔ اس نے بیزاری سے سانس لیا۔ ناجیہ، اس وقت سارا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، تم اپنے اس تماشے کو ابھی مہمانوں سے گھر بھرا پڑا ہے، جبھی تو کہہ رہی ہوں۔ وہ پرجوش سے آگے آئی تھی۔ اس نے رک کر اسے آئینے میں دیکھا۔ بال اب بھی آگے کیے وہ ان میں برش چلا رہی تھی، البتہ ہاتھ دھیما پڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت ہمیں نہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا اور چپ چاپ اپنا نمبر ہمیں دے گا۔ تم بس چلو، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، نمبر اس سے میں مانگوں گی، تم بس وہاں میرے ساتھ کھڑی ہونا جسٹ۔ وہ ساری تیاری کر کے آئی تھی۔ اس نے آنکھیں گھما کر بالوں میں تیز سے برش چلایا اور پھر انہیں پیچھے کو پھینک کر برش سنگھار میز پر رکھا۔ سامنے بڑی چاندی کی بالیاں اٹھائیں اور پھر ایک ایک کر کے دونوں کانوں میں پہننے لگی۔ اگر کچھ بھی الٹا سیدھا ہوا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی ناجیہ۔ نہ میں ولی سے بے تکلف ہوں، نہ وہ کسی کو اتنی اجازت دیتا ہے۔ اگر تم نے مجھے اس سے کبھی بات کرتے دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی بی ایف ایف ہوں، اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہم ایک چھت تلے رہتے ہیں، جس کے باعث اتنی بات چیت فطری سی چیز ہے۔ سمجھ آیا؟ سپاٹ لہجے میں کہہ کر اس نے بالوں کو آگے سے ذرا پیچھے کر کے پن لگائی اور باقی کو یوں ہی کمر پر بکھرنے رہنے دیا۔ اگر جو ولی اس کا یہ دو ٹوک انداز دیکھ لیتا تو اسے اندازہ ہوتا کہ وہ اتنی بھی نازک نہیں تھی جتنا وہ اسے سمجھتا تھا۔ اسے بھی سخت لہجوں میں سخت باتیں کرنی آتی تھی۔ وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے محترمہ جیسا آپ اسے سمجھتی ہیں۔ جہاں تک میں اسے جانتی ہوں وہ ایک بہت بے زر سا دھیمے مزاج کا بندہ ہے، خاموش اور اچھا سا۔ اور جو کچھ بھی ہوگا اسے میں خود دیکھ لوں گی، تم زیادہ پریشان مت ہو۔ وہ بہت بے فکری سے کہہ کر اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کو سنوارتے ہاتھ پل بھر کو رک سے گئے۔ نظروں کے سامنے اس کا بےحد سپاٹ چہرہ ابھرا تھا۔ اس کی نظریں ناجیہ کے سنگھار آئینے میں نظر آتے عکس پر پھسلیں۔ جلد پتہ چل جائے گا تمہیں وہ کتنا خاموش اور کتنا دھیمے مزاج کا ہے۔ اب چلو۔ اس نے دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ ناجیہ نے بھی برش جلدی سے ٹیبل پر رکھا اور اس کے پیچھے بھاگی۔ سہج کر زینے اترتی عمل کا چہرہ بےحد سنجیدہ تھا، پھر بھی بہت سی لوگوں کی گردنیں اس کی جانب گھومی تھی، اور ہاں، ان میں بہت سی دیکھتی نظروں میں نفیس کی نظریں بھی شامل تھیں۔ اس نے اسے کمال بے نیازی سے نظر انداز کیا اور لاؤنج میں چلی آئی۔ لاؤنج میں 8 صوفوں کو ذرا پرے کھسکا کر درمیانی ٹیبل پر رسم کا سامان سجایا گیا تھا۔ بڑے سے لاؤنج کی دوسری جانب ٹی وی ہال تھا جس میں رسم منعقد کی گئی تھی۔ صوفوں پر زرد سی چادریں بچھائے آس پاس کے گھروں کو گیندوں سے سجایا گیا تھا۔ اور شیشے کی کھڑکیوں کے پار لٹکتے سنہری کمکمے بھی جگمگا رہے تھے۔ ابھی رسم شروع ہونے میں وقت تھا، اس لیے مہمان لاؤنج میں برجمان تھے۔ کچھ سیڑھیوں سے چڑھ اترے تھے، کچھ عورتیں کچن کے دروازے میں کھڑی بی جان سے رسم کا وقت پوچھ رہی تھیں، اور بہت سے لڑکے بھی داخلی دروازے میں استادہ باتوں میں مشغول تھے۔ اس نے آس پاس نظر گھما کر ولی کو تلاشا۔ ناجیہ بھی اس کے ساتھ کھڑی بے چینی سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ابھی اسی وقت اسے اندازہ ہوا تھا کہ جو سب وہ سوچے بیٹھی تھی وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے اس کا نمبر مانگنے کا سوچ کر ہی سے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا، دل میں بے چینی سے اترنے لگی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ جھنجھلا کر اس نے عمل سے کہا تو جوبن اس نے شانے چکائے تھے۔ ناجیہ ارجمند بیگم کی آواز کے دینے پر کچن کی جانب بھولی۔ اسی وقت وہ عمل کو نظر آیا تھا۔ داخلی دروازے سے اندر آتا وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ بی جان کا دیا سفید کرتا زیب تن کے گہرے بادامی رنگ کی شال کو گردن کے گرد لپیٹے آستینیں اس ٹھنڈ میں بھی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں۔ اس نے مصروف سا فون پر دوسری جانب کی بات سنتا وہ چند پل وہیں دروازے کے پاس ٹھہر گیا۔ نسواری آنکھیں سکیڑ رکھی تھی اور وہ نفی میں سر ہلاتا آگے والے کی بات کو رد کر رہا تھا۔ عمل نے گہرا سانس لے کر اسے نظریں پھیری۔ کیا ضرورت تھی بی جان کو اس کے لیے کرتا لینے کی؟ اور اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہی کرتا پہنے کی؟ یہ جو بال ماتھے پر بکھیر رکھے ہیں جناب نے، کیا اسے ماتھے سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا؟ خفگی سے اسے دیکھتی وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک اس نے ہاتھ اٹھایا، ماتھے کے بالوں میں انگلیاں چلا کر انہیں پیچھے جمایا، پھر ایک نظر اٹھا کر عمل کو دیکھا اور ابرو چکائے جیسے پوچھ رہا کیا ہوا؟ خدا! اس کے کان تک خود سے سرخ پڑ گئے۔ کیا اب اس کے دل کے حالات چہرے پر آنے لگے تھے؟
یا پھر وہ بندہ کہیں اس سے جڑا ہوا تھا جو کچھ سننے بغیر محسوس کر رہا تھا کہ اسے کچھ کہا گیا ہے؟ کیا کبھی تم نے ان لفظوں کو سنا ہے جو کہے نہ گئے ہوں؟ ولی نے بھی سن لی تھی شاید اس کے اندر گونجتی باتیں۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور ولی نے سر کو خم دے کر موبائل کان سے ہٹایا اور پھر شاہ نواز کی جانب متوجہ ہوا۔ ناجیہ اسی پل دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ عمل وہ دیکھو آ گیا ولی۔ ہاں پتہ ہے، دیکھ چکی ہوں۔ اسے ناجیہ اس وقت بہت ناگوار گزر رہی تھی اور ولی وہ تو اس سے بھی زیادہ اس کی تیاری پر سخت نالاں تھی اس سے۔ اگر میری دسترس میں ہوتے نا ولی احمد تو کبھی تمہیں یہ کرتا نہ پہننے دیتی ہوں۔ خفگی سے دوسری جانب دیکھا تو نفیس کی نظروں سے نظریں جا ملی۔ اف، گلابی جوڑے میں ملبوس لڑکی نے کوفت سے چہرہ پھیرا تھا۔ چلو نا اس سے بات کرتے ہیں۔ ناجیہ نے اس کا بازو ہلایا تھا۔ ولی اب شاہ نواز کی اسی بات پر ہوں بیزاری سے نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ خود بلاؤ، اس سے میں نوکر نہیں ہوں تمہاری، اس نے صاف جواب دیا تھا۔ اس سے زیادہ مروت وہ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ناجیہ نے بے بسی سے اسے گھورا، پھر جب شاہ نواز آگے بڑھا تو اس نے ولی کو آواز دی جو پلٹنے لگا تھا رک گیا، پھر ان کی جانب مڑا۔ نفیس اور نذیر باہر لان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب چلا آیا۔ وہ دونوں لاؤنج کے سرے سے سینوں تک نزدیک کھڑی تھیں۔ جی، خشک سا پوچھا۔ ایک نظر دیکھا تک نہیں عمل کو۔ ناجیہ نے بے ساختہ زبان پھیری تھی اپنے لبوں پر۔ وہ ولی، مجھے آپ کا سیل نمبر چاہیے، کہہ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ ولی کے سامنے بات مکمل کرنا مذاق نہیں تھا۔ نسواری آنکھوں کو سکیڑ کر جب وہ آگے کو دیکھتا تھا تو لگتا تھا کہ سب جان ہی لے گا۔ کیوں؟ عمل کا دل بھی اب کی اب دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ناجیہ نے فوراً بات بنائی تھی۔ اس کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے۔ سن رہا ہوں۔ نہیں، میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتی، مجھے آپ کا نمبر چاہیے۔ آپ کو بات کرنی ہے تو کریں، نہیں تو میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے، کیا بولنا ہے آپ کو؟ انداز بہت بے لچک ہو گیا تھا اب کہ ناجیہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے، یہاں نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے مت کریں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا سمجھوں میں؟ ایک نمبر دینے سے آپ کا کیا جاتا ہے؟ ناجیہ روحانسی ہو گئی تھی۔ عمل بھی بمشکل جم کر کھڑی رہی۔ ولی احمد بہت بے رحمی سے بات کر رہا تھا۔ میں اپنا نمبر ہر کسی کو نہیں دیتا بی بی۔ آپ نے جو بات کرنی ہے یہاں اس مہمانوں سے بھرے لاؤنج میں کریں، اور اگر یہ آپ کی کوئی چال ہے تو اسے اپنے ساتھ باندھ کر رکھیں، کیونکہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سمجھی آپ؟ آخر میں درشتی سے کہا تو عمل نے تھوک نکلا۔ اس کی پین کانپنے لگے تھے اور ناجیہ کی تو حالت ہی بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اتنی حد تک پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کسی لڑکی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ اتنے بہت سے دل گرفتے سے کہتے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں اتنا ہی سنگ دل اور بے رحم ہوں، اور کچھ؟ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو عمل نے دھڑکتے دل کو سنبھالا۔ اس نے ولی کو کبھی کسی سے ایسے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آئندہ مجھے اس طرح بلا وجہ روکنے کی ہمت بھی مت کیجیے گا، نہیں تو آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے میری بے رحمی کا۔ ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر وہ پلٹ گیا۔ ناجیہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ آواز باہر نہ نکلے رونے کی، پھر اوپر بھاگ گئی۔ عمل نے ہمدردی سے اسے اوپر بھاگتے دیکھا تھا، پھر پلٹ کر دروازے کو دیکھا جس سے نکل کر وہ ابھی بھی گیا تھا۔ اس نے بھی تھکے سے قدم ٹی وی ہال کی جانب بڑھائے، برے دل کے ساتھ سجائے گئے جھولے کو دیکھے گئی۔ ناجیہ کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ولی نے اگر اسے بھی اسی طرح جھٹک دیا تو وہ کدھر جائے گی؟ دل ایک دم سے بہت بھاری ہو گیا تھا اور آس پاس بکھرا مہمانوں کا رش اب بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ بے دلی سے وہ پلٹنے لگی تو کسی آواز پر ٹھہر گئی۔ جانتی ہیں یہ رنگ کتنا جچتا ہے آپ پر؟